اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بر وقت ٹی وی کے پروگرام ڈاکٹر ان اسٹوڈیو میں حاضر خدمت ہے ڈاکٹر محمد سلیم قریشی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اپینڈیسائٹس۔ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کنسلٹنٹ جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر محمد انور بگٹی۔ ویلکم ڈاکٹر محمد انور۔ ڈاکٹر صاحب، اپینڈکس کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اپینڈکس جو ہے نا بڑی آنت کا ایک حصہ ہے جو دائیں سائڈ پہ مطلب ہر نارمل انسان میں پایا جاتا ہے۔ بہت سارے مطلب لاکھوں ہزاروں لوگوں میں یہ ایک میں شاید مسنگ ہوتا ہے، زیادہ تر یہ ہر ایک انسان میں پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، تو کیوں ہوتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ یہ درد اپینڈکس کی وجہ سے ہے۔ یہ جو اپینڈکس ہوتا ہے رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، موسٹلی جو پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں وہ 15 سے 25 سال کے درمیان جو ہے نا ان میں موسٹلی کامن ہوتا ہے۔ یہ چونکہ بڑی آنت کا حصہ ہے، جو جب اسٹول تھوڑا تھوڑا اس کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ بند ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ علامات جو مریض میں ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو ناف کے ارد گرد اس میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ درد پیٹ کے دائیں سائڈ پہ نیچے کی طرف آتا ہے اور پیشنٹ کو متلی اور الٹیاں آنا اور درد مطلب شدید ہوتا جاتا ہے اگر اس کی بروقت تشخیص اور علاج نہیں کیا جائے تو۔ اچھا، کس عمر میں ہوتا ہے؟ یہ موسٹلی جو کامن ہے 15 سے 25 سال کے درمیان، کیونکہ یہ بچوں میں اور بوڑھوں میں بہت ریئر ہے۔ 40 ایئرس کے بعد یا 10 سال سے پہلے اس کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ موسٹلی 15 سے 25 سال کے درمیان میں دیکھا گیا ہے کہ یہ اپینڈکس کا درد جو ہے نا ہوتا ہے، اور اس میں مرد عورت میل فیمیل کی کوئی اتنا زیادہ ڈفرینشیٹ نہیں ہوتا ہے، دونوں میں ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات جو کامن ہیں کہ جب بھی کبھی پیٹ میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے بڑی آنت میں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپینڈکس کی طرف وہ بیکٹیریا چلے جاتے ہیں، یا کبھی کبھی جو اسٹول ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا اپینڈکس کے لیومن کے اندر جاتا ہے، کیونکہ اپینڈکس کا جو لیومن ہے وہ بہت نیرو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوراخ اس کا بند ہوتا ہے۔ بند ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بیکٹیریا جمع ہوتے ہیں، جراثیم جمع ہوتے ہیں، اور اس کے جو خون کی سپلائی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو یہ اپینڈکس کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو ان کا تشخیص کیسے کیا جاتا ہے کہ یہ درد اپینڈکس کی وجہ سے ہے؟ اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں؟ جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مریض سے اس کی ہسٹری لیتے ہیں، ہم مریض سے درد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ سے کب سے درد ہے۔ اگر 1-2 دن کا درد ہے تو یہ ہم اس کو ایکیوٹ اپینڈیسائٹس لیبل کرتے ہیں۔ اگر یہ درد بار بار ہو رہا ہے، بہت سارے عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کو عام زبان میں سوکھا اپینڈکس کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا درد ہے، بار بار ہو رہا ہے، وہ اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں تو درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تشخیص عام طور پر ہم ہسٹری لیتے ہیں، پیشنٹ کو کلینکلی دیکھتے ہیں، اور اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ اور خون کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں۔ اچھا، اور اگر یہ تشخیص ہو جائیں کہ یہ اپینڈیسائٹس ہی ہے اور ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہے، تو کیا علاج ہے؟ اس کا جو موسٹلی علاج ہے کہ ہم آپریشن کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں یا اینٹی بائیوٹک دے دیں تو اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اپینڈکس کے پھٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر اپینڈکس پھٹ گیا تو سارے جراثیم پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اور مریض کی زندگی کو اس سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو موسٹلی جو ہے نا ہم ایکیوٹ اپینڈیسائٹس میں دیکھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، خون کے ٹیسٹ، اور کلینکلی ہم مریض کو اسیس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو آپریشن کے ذریعے نکال دیتے ہیں۔ آپریشن کے کتنے اقسام ہے اپینڈکس؟ اس میں جو موسٹلی ہم جہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، جو ہماری ایریا میں ہوتا ہے، تو ہم اوپن اپینڈیسیکٹومی کرتے ہیں، کیونکہ جو بہت ایڈوانس جیسے ایریاز ہیں یا جو ملک ہیں وہاں پہ لیپروسکوپک ہم اس کو کہتے ہیں، جس کے عام زبان میں اس کو لیزر کہتے ہیں، کہ یہاں پیٹ میں ہم 3 سوراخ لگاتے ہیں اور کیمرے کے ذریعے ہم اپینڈکس کا آپریشن کرتے ہیں۔ لیکن جو عام طور پر جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہم اوپن چیرا دیتے ہیں رائٹ سائڈ پہ، اور پھر ہم اپینڈکس کو نکال دیتے ہیں، جس سے مریض کا درد اور سارے جو مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب آپ کون سا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اوپن اپینڈیسیکٹومی ریکمینڈ کریں گے یا لیپروسکوپک؟ میں تو خود بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو میں اوپن ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ اپینڈیسائٹس ایسی چیز ہے اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پرفوریٹ ہے، ریکرنٹ ہے، اس میں ایڈیشنز ہیں، وہ ملا ہوا ہے دوسرے گٹ کے ساتھ، اس کے کمپلیکیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
تو ہم اپنے ایریا کے لحاظ سے، کیونکہ ہمارے پاس مریض بھی بہت لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ باہر جو کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ پیشنٹ ارلی پریزنٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے لیپروسکوپک زیادہ سوٹیبل ہوگا. لیکن ہمارے جو ایریا کے لحاظ سے یا ہمارے جو سوسائٹی کے لحاظ سے میں اوپن سرجری کو زیادہ پریفر کروں گا. اور جو ریکرنٹ اپینڈیسائٹس ہے، یعنی وہ اپینڈیسائٹس جو بار بار اٹیک جی ہاں، یہ وہ اپینڈکس ہے جو مریض کو مطلب 6 مہینے پہلے درد ہوا، وہ کسی لوکل کسی کمپاؤنڈر یا کوئی جس کو ہم کہتے ہیں ان کے پاس گیا، انہوں نے اس کو اینٹی بائیوٹک دے دیا، کہا یہ نارمل درد ہے، پیٹ کا درد ہے، یا کوئی اس طرح باسکوپان دے دیا، وہ عارضی طور پہ ختم ہو گیا. لیکن پھر 3 مہینے کے بعد پھر وہ اٹیک ہوتا ہے. اس کو عام زبان میں سوکھا اپینڈکس کہتے ہیں کہ بھئی اپینڈکس اس میں سکڑ جاتا ہے، لیکن وہ اپینڈکس ختم نہیں ہوتا، تو اس کو ہم ریکرنٹ اپینڈیسائٹس. اس کا بھی علاج جو ہے نا آپریشن ہی ہے، آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں. انور صاحب، اگر کوئی وقت پہ علاج نہ کرے اپینڈیسائٹس کا تو کیا کمپلیکیشنز یعنی پیچیدگیاں جو ہے اس سے ہو سکتا ہے؟ پیچیدگیاں اس میں یہ ہوں گی کہ اگر اپینڈکس کا بر وقت علاج نہیں کیا گیا تو اپینڈکس کے پھٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جب اپینڈکس ایک دفعہ پھٹ گیا تو سارے جراثیم پیٹ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں. اس سے مریض کی زندگی کو بھی خطرہ ہوتا ہے. 5 سے 10% مطلب اس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے اگر بر وقت اس کا علاج نہیں کیا گیا. ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو وہ جو بہت پیریفری علاقوں میں رہتے ہیں وہ اکثر کسی مطلب ملا کے پاس بھی چلے جاتے ہیں کہ بھی پیٹ میں درد ہے، وہ تعویذ وغیرہ لے لیتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اندر اپینڈکس کا درد ہے یا وہ پھٹ گیا. میں نے خود اس طرح کے مریض دیکھے ہیں کہ وہ گئے ہیں لیکن وہ پیشنٹ پھر بچ نہیں سکے، کیونکہ 4-5 دن اگر ایک ہفتہ یہی جراثیم پورے پیٹ کے اندر رہ جائے تو پھر مریض کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو آپ عوام کے لیے کیا میسج دیں گے؟ میں جب میسج یہ دوں گا کہ جب بھی کوئی اس ایج کا ہو، 15 سے 25 سال یا 10 سے 30 سال، کسی کو بھی اگر پیٹ میں اچانک درد شروع ہو جائے جو ناف کے ارد گرد پہلے شروع ہو جائے، پھر پیٹ کے دائیں طرف آ جائے، اور مریض کو متلی، قے آنا، دل خراب ہونا اور کھانے کو دل نہ کرنا اگر ہو جائے تو وہ فوری طور پہ کسی مطلب کنسلٹنٹ جنرل سرجن کے ساتھ رجوع کریں تاکہ اس کا بروقت تشخیص ہو جائے اور بروقت علاج ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر انور بگٹی صاحب کہ آپ ہیں ہمارے پاس اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم نے ڈسکس کیا. یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے لیے حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.